آئیے آج کے اس جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک انتہائی کلاسک اور سبق آموز کہانی پر بات کریں گے۔ ایک ایسی کہانی جو مادی غرور اور ابدی سچائیوں کے درمیان ایک بہت گہرا تضاد پیش کرتی ہے۔ ہم اکثر طاقت اور دولت کی چکا چوندھ میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ اصل حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو ظالم بادشاہ اور عاجز فقیر کے اس عنوان سے ہی بالکل واضح ہے کہ آج دو انتہائی مختلف کرداروں اور ان کے نظریات کا ایک زبردست ٹکراؤ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ دنیا میں میرے جیسا طاقتور انسان کوئی نہیں ہے۔ ذرا اس جملے پر غور کریں۔ یہ الفاظ پوری کہانی کا پس منظر بڑی ہی خوبصورتی سے تیار کر دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی فوراً ایک ایسے حکمران کا خاکہ ذہن میں ابھرتا ہے جو اپنی مطلق طاقت کے نشے میں پوری طرح اندھا ہو چکا ہے۔ یہ محض کوئی عام سا جملہ نہیں ہے۔ یہ اس خطرناک حد تک بڑھے ہوئے تکبر کی عکاسی کرتا ہے جو انسان کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ بھائی اسے تو کبھی کسی زوال کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ کہانی کا پہلا حصہ بادشاہ کے اسی غرور کے گرد گھومتا ہے۔ دراصل کہانی کی شروعات میں ہی اس بے پناہ اور ٹھوس طاقت کو نمایاں کیا گیا ہے جس نے اس حکمران کے اندر برتری کا ایک خطرناک احساس پیدا کر دیا تھا۔ بے شمار دولت، سونا چاندی، عالیشان محل اور ایک بہت ہی طاقتور فوج، ان سب چیزوں نے بادشاہ کے عیش و آرام کی ضمانت تو دی، لیکن کامیابی کی ان ظاہری علامتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ بادشاہ اس نہج پر پہنچ گیا جہاں وہ غریبوں کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ ان مادی چیزوں نے اس کے دل سے رحم کا تصور ہی ختم کر دیا تھا۔ غرور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ دربار میں آنے والے ضرورت مند اسے کسی اہمیت کے قابل ہی نہیں لگتے تھے۔ اور پھر کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے جب ایک فقیر کا انتباہ سامنے آتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ بادشاہ کی اس پرتعیش اور ظالمانہ زندگی کا تسلسل اچانک ٹوٹ جاتا ہے جب محل کے دروازے پر ایک بوڑھا درویش پہنچتا ہے۔ یہاں ایک بڑا ہی شاندار تضاد ابھرتا ہے۔ ایک طرف وہ بادشاہ ہے جو غرور، محل اور فوج جیسی ٹھوس چیزوں کی علامت بنا بیٹھا ہے، اور دوسری طرف وہ فقیر ہے جو بالکل سادہ کپڑوں میں ملبوس ہے، مگر اس کے چہرے پر نور اور ایک عجیب سا سکون نمایاں ہے۔ یہ دراصل تخت کی ظاہری اور شور مچاتی ہوئی طاقت اور دلی سکون کی خاموش طاقت کے درمیان ایک براہ راست مقابلہ ہے۔ جب یہ فقیر دربار میں داخل ہوتا ہے تو درباری اس کا مسلسل مذاق اڑاتے ہیں، لیکن فقیر بالکل خاموش اور پرسکون رہتا ہے۔ پھر وہ بادشاہ کو مخاطب کر کے ایک بڑی ہی تلخ حقیقت بیان کرتا ہے۔ یہ محل، یہ تخت، یہ تاج اور یہ دولت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ ایک ایسے شخص کے لیے کتنے حیران کن اور چبھنے والے ہوں گے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے نہیں کا لفظ سنا ہی نہ ہو۔ فقیر کی یہ بے خوفی دراصل اس کی اسی اندرونی روحانی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنے والی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو صرف اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ بادشاہ کا بے پناہ غرور اسے اس سیدھی سی حقیقت کو دیکھنے سے روک رہا تھا۔ فقیر نے اسے یاد دلایا کہ تکبر انسان کو بالکل اندھا کر دیتا ہے، اور خدائی طاقت ایک لمحے میں کسی کو بھی عزت دے سکتی ہے یا اس سے سب کچھ چھین سکتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی ہر دنیاوی طاقت اور اختیار کی حیثیت بالکل عارضی ہے۔ اس کے بعد ہم کہانی کے تیسرے حصے یعنی احتساب کے خواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ فقیر کے اس واضح انتباہ کو بادشاہ انتہائی غصے سے مسترد تو کر دیتا ہے، لیکن وہ الفاظ اس کے لاشعور میں گہرائی تک بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں تناؤ رفتہ رفتہ بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ رات کے وقت بادشاہ اپنے نرم و گداز بستر پر بے فکری سے سوتا ہے، پھر خواب میں وہ خود کو ایک سنسان اور اندھیرے میدان میں بالکل تنہا پاتا ہے، اور پھر صبح وہ انتہائی خوف سے کانپتا ہوا پسینے میں شرابو جاگ اٹھتا ہے۔ یہ خواب بادشاہ کے تمام ظاہری دفاعی خل اتار پھینکتا ہے، خاص طور پر اس لمحے جب ایک پرو ہیبت آواز گونجتی ہے کہ آج اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح لاشعور کا خوف جاگتی دنیا کی حقیقت کو بالکل الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اس خواب کی دنیا میں وہ طاقتور بادشاہ مکمل طور پر بے بس، اکیلا اور خوفزدہ ہے۔ وہ مدد کے لیے اپنی اس فوج کو پکارتا ہے جو وہاں سرے سے موجود ہی نہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جن غریبوں کو وہ حقیر اور کمتر سمجھتا تھا وہ اس خواب میں مکمل سکون اور اطمینان کی حالت میں ہیں۔ یہ مادی طاقت کی بے بسی اور خوکھلے پن کی ایک بہترین تصویر ہے۔ اب ہم سچی توبہ کے مرحلے کی جانب آتے ہیں۔ رات کی اس زبردست دہشت نے بادشاہ کے اندر ایک فوری بیداری پیدا کر دی۔
صبح ہوتے ہی اس نے فوراً اسی فقیر کو تلاش کرنے کا حکم دے دیا جس سے محض ایک دن پہلے اس نے دربار سے نکالا تھا، اور یہیں پر اس پوری کہانی کا جذباتی عروج آتا ہے۔ وہ طاقتور حکمران اب شاہی لباس کے بجائے انتہائی سادہ لباس میں ملبوس زار و قطار روتا ہوا ایک مسجد کے باہر اسی فقیر کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ بادشاہ جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے اب عاجزی سے معافی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ انتہائی تسلی بخش سبق ملتا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے لیے رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اس سچی توبہ کے بعد بادشاہ کی زندگی 100% بدل جاتی ہے۔ ایک اندرونی احساس کس طرح بیرونی اعمال میں تبدیل ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ دوسرا، بالکل انصاف پر مبنی فیصلے کرنا۔ اور تیسرا، ہر وقت خدا کو یاد رکھنا۔ بس یہی وہ بنیادی اور ٹھوس تبدیلیاں تھیں جنہوں نے ایک ظالم، بے رحم اور مغرور شخص کو لوگوں کے دلوں میں بسنے والا ایک نیک اور محبوب حکمران بنا دیا۔ اور اب اس کہانی کے اصل اور حتمی سبق پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد کے حالات ہمیں ایک ابدی اہمیت اور ورثے سے روشناس کراتے ہیں۔ اس بنیادی فلسفیانہ بحث کو سمجھنا اب ہمارے لیے ناقابل یقین حد تک آسان ہو چکا ہے۔ ذرا دیکھیں، ایک طرف غرور ہے جو انسان کو اندر اور باہر دونوں طرف سے مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے، اور دوسری طرف عاجزی اور خدا کا خوف ہے جو انسان کو حتمی اور سچی عزت بخشتا ہے۔ دراصل یہی اس پوری کہانی اور اس کے پیغام کا نچوڑ ہے جسے نہایت ہی سادہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ پوری حقیقت اس بات پر بھرپور زور دیتی ہے کہ دنیاوی دولت، جائیداد اور طاقت محض عارضی فریب ہیں جو بالآخر ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو انسانی حالت کا بالکل موضوعی جائزہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم عام طور پر اپنی زندگی کی کامیابی کو جن مادی پیمانوں سے ناپتے ہیں، یہ ان پیمانوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے، کیونکہ آخر میں یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ صرف انسان کے اچھے اعمال ہی ہیں جو ہمیشہ کے لیے باقی رہتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کو مکمل کرتے ہوئے ایک انتہائی گہری سوچ ابھرتی ہے۔ جب مادی طاقت اور دولت لازمی طور پر ایک دن ختم ہو ہی جائیں گے تو پیچھے واقعی کیا باقی رہے گا؟ یہ ایک ایسا فکر انگیز سوال ہے جو ظاہری چیزوں کے ختم ہونے کے طویل عرصے کے بعد پیچھے رہ جانے والی اصل میراث پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہی وہ سوال ہے جو ہماری زندگی کے اصل مقصد کا تعین کرتا ہے۔